نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تقریباً 70 ایسے گناہوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کہا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری کو، یعنی یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کا مرتکب اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور ایسے شخص پہ پھٹکار ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب رہوں، رب العالمین مجھ سے محبت فرمائے، مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو کہ میں خالق کائنات کی نظروں میں گر جاؤں۔ تو یہ 70 ایسے گناہ ہیں کہ جن کو بیان کرتے وقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں لعنت کے الفاظ فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا گناہ ہے حکم الہی کا انکار کرنا اور تکبر کرنا۔ حکم الہی کا انکار کرنا اور تکبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو سورہ حجر آیت نمبر 34 اور 35 میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب ابلیس سے کہا تھا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے وجہ یہ بیان کی کہ میں زیادہ افضل ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا اور حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو گویا مٹی کے اندر حقارت اور ذلت ہے، آگ کے اندر علو ہے، اس میں افضلیت ہے، تو میں افضل ہو کر اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو اس نے حکم الہی کا انکار کیا اور تکبر کیا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، پس تو نکل جائے یہاں سے اور یقیناً تو دھتکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تیرے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہوگی۔ تو اس کے بعد اندر گناہ کون سا تھا؟ حکم الہی کا انکار کرنا اور تکبر کرنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں خاص طور پر اسے حکم فرمایا کہ جب میں نے تجھے کہا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم صرف ملائکہ کو نہیں تھا بلکہ ابلیس کو اللہ نے الگ سے حکم دیا تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا اس بات سے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا میں تو حضرت آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اسے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، پس تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ اس جگہ ایسے آدمی کی گنجائش نہیں جو تکبر کرنے والا ہو۔ فاخرج انک من الصاغرین، پس تو نکل جا ذلیل و رسوا ہو کر۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوا ابلیس پر جو قیامت تک لعنت ہے اس کی وجہ حکم الہی کا انکار کرنا اور تکبر کرنا۔ تو گویا انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ رب العزت کا جو بھی حکم ہو اس کی تکمیل کرے اور تکبر سے بچے، عاجزی میں اپنی زندگی گزارے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرنا اور رسولوں کی نافرمانی کرنا۔
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت اپنے ہر پیغمبر کو بہت سے معجزات عطا فرماتا ہے۔ اب جو انسان نبیوں کے معجزات کو دیکھے اور دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے اور پھر اس رسول کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت فرماتا ہے، اور یہ لعنت کوئی عارضی نہیں ہوتی بلکہ ایسا آدمی قیامت تک ملعون ہوتا ہے۔ قرآن کریم سورہ ہود آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی دنیا کی زندگی میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خبردار قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هود، اور خبردار آگاہ رہو قوم عاد کے لیے تو بہت دوری ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے گناہ کو بیان فرمایا۔ اس سے پہلی آیت نمبر 59 میں فرمایا، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ قوم عاد کے لوگ وہ تھے جنہوں نے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، رب کے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش ضدی انسان کی باتوں کی۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے پتہ چلا قوم عاد پر جو لعنت ہوئی اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، تو ان میں گناہ کون سا تھا؟ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا اور رسولوں کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3، تیسرا گناہ ہے ربوبیت کا دعویٰ کرنا، سرکشی کرنا اور جھٹلانا۔ ربوبیت کا دعویٰ کرنا، سرکشی کرنا اور جھٹلانا، یہ گناہ تھا فرعون میں۔ اللہ رب العزت نے پھر اسے قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا، اور اس کے اس گناہ کا ذکر سورہ نازعات میں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ کو حکم ہوا کہ تم جاؤ اور جا کر ان کو دعوت دو، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، یقیناً وہ بڑا سرکش ہے، فقل هل لك الى ان تزكى، اور اسے جا کر کہو کیا تو پاکی حاصل نہیں کرتا، اپنا تزکیہ نہیں کرتا، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تیری رہنمائی کروں گا تیرے رب کی طرف تاکہ تو ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں، لیکن فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹھ پھیر کر جانے لگا، فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، لوگوں کو جمع کیا اور پکارنے لگا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے عذاب میں بھی پکڑ لیا اور دنیا کے عذاب میں بھی پکڑ لیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے جس گناہ کا ذکر کیا کہ فرعون میں گناہ تھا، وہ اس کا ربوبیت کا دعویٰ کرنا کہ میں رب ہوں، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر قیامت تک کے لیے لعنت کو لازم کر دیا۔ تو معلوم ہوا تیسرا بڑا گناہ جس سے انسان راندہ درگاہ ہوتا ہے وہ ہے پیغمبر کی نافرمانی کر دینا، ربوبیت کا دعویٰ کرنا۔ چوتھا بڑا گناہ ہے شرک کرنا۔ شرک کرنا وہ گناہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شرک کے گناہ میں مبتلا ہوگا، ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور ایسے آدمی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو شرک تمام گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 6، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور اللہ عذاب دے گا منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والے تھے۔ علیہم دائرۃ السوء، اور انہی پر زمانے کی گردش لوٹ کر آئے گی۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم وساءت مصیرا،
ان پر اللہ کا غضب ہوگا، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے شرک کے گناہ کو بیان کیا کہ جس کے اندر شرک کا گناہ ہوگا، اللہ نے فرمایا اس کے لیے 3 عذاب ہیں۔ پہلا عذاب اس پر اللہ کی لعنت ہے، دوسرا عذاب اللہ کا غضب اس پہ اترے گا، تیسرا عذاب اللہ نے اس کے لیے جہنم کو تیار کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ خالق کائنات اس پہ لعنت کر رہا ہے۔ اس لیے جس قوم میں یہ گناہ آ جاتا ہے، اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو عذاب دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں مختلف دیہاتوں میں، مختلف علاقوں میں عذاب آ رہے ہیں، اکثر ایسے علاقے ہوتے ہیں جن میں شرک بہت زیادہ ہوتا ہے، غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے، قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ سندھ کے اندر خصوصاً اور عموماً دیہات کے علاقوں میں کبھی جانا ہو تو آپ دیکھیں وہاں قبروں کو سجدہ ہوتا ہے، قبروں کا طواف ہوتا ہے، قبروں کو بوسہ دیے جا رہا ہوتا ہے، مسجدیں ویران ہوتی ہیں، غیر اللہ سے مانگا جا رہا ہوتا ہے، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر ہوتی ہے۔ تو جب شرک اتنا بڑھ جائے تو خالق کائنات اس گناہ کو برداشت نہیں کرتا، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر آسمان پھٹ جائے تو پھٹ جائے گا، پہاڑ گر جائیں گے، زمین میں زلزلے آ جائیں گے اگر زمین میں شرک کا گناہ ہوگا۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 اور 89 میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، جو رحمان کے لیے اولاد کو پکارے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے تو مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ ایسا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اس پر، اور ایسے لوگوں کو اللہ گن گن کر ہلاک کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد احصاہم وعدہم عدا، ایسے لوگوں کو ہم شمار کرتے ہیں، ہم ان کو گنتے ہیں، گن گن کر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں ہر ایک قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب آئے گا اکیلے اکیلے آئے گا اور اپنے عذاب کو بھگتے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے اللہ رب العزت اس کو ذرہ برابر برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے جس قوم میں بھی یہ گناہ آیا رب العالمین نے انہیں بہت سخت عذاب دیا ہے۔ اس لیے شرک کے گناہ سے انسان خود بھی بچے اور اپنی اولاد کو بھی اس گناہ سے بچائے۔ شرک وہ گناہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا میں ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہوں لیکن میں شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے شرک کا گناہ جب تک انسان صدق دل کے ساتھ توبہ نہ کرے رب العالمین اس گناہ کو معاف نہیں فرماتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، جو گمان رکھتا ہے اللہ کے علاوہ اس کے خلاف تو ہرگز اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے میں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جب آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر عذاب کو لازم کر دیتا ہے۔ نمبر 5، حالت کفر میں موت کا آنا۔ حالت کفر میں موت کا آنا یہ وہ گناہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 161 میں اللہ رب العزت نے فرمایا جس آدمی کی موت کفر کی حالت پر ہوگی ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ رب العالمین اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہیں موت آئی اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صرف میری لعنت نہیں، میرے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسان ان پہ لعنت کریں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان کے عذاب کو نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کفر میں موت آنا وہ گناہ ہے جو اللہ کی لعنت کو انسان پہ لازم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا ہونی چاہیے کہ رب العالمین خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ نمبر 6، منافق ہونا۔ منافق ہونا، نفاق وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ منافق کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن وہ دل سے ایمان لے کر نہیں آتا، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ نے لعنت فرمائی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 68، وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اور اللہ کی طرف سے لعنت ہے منافق مردوں پر، منافق عورتوں پر، والکفار نار جہنم، اور کفار پر ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، خالدین فیہا، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ہی حسبہم، یہ جہنم ہی ان کے لیے کافی ہوگی، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ تو معلوم ہوا منافق ہونا وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف سے لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے نفاق سے انسان اپنے آپ کو بچائے، منافق اعتقادی ہونے سے بھی بچے، منافق عملی ہونے سے بھی بچے۔ منافق اعتقادی زبان سے کلمہ پڑھنا، دل سے تصدیق نہ کرنا۔ منافق عملی، حدیث میں اس کے لیے 4 نشانیاں آئی ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور دوسری روایت میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے، جب جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے، تو گویا یہ آدمی منافق ہے۔ اور اگر اس میں کوئی ایک بات پائی جا رہی ہے تو گویا نفاق کی ایک خصلت اس میں موجود ہے۔ نمبر 7، نافرمانی کرنا اور حد سے تجاوز کرنا۔ نافرمانی کرنا اور حد سے تجاوز کرنا یہ بھی وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ مائدہ آیت نمبر 78 میں بیان فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کے زبانی بنی اسرائیل کے کفار پہ لعنت کی گئی۔ یہ لعنت کیوں ہوئی؟ ذالک بما عصوا، بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ وہ لوگ تھے جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور یہ نہیں روکتے تھے کسی برائی کے کام سے، یہ اس برائی کے کام کو ہوتا دیکھتے تھے، منع نہیں کرتے تھے، خود بھی مبتلا ہوتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے جو یہ لوگ کرتے تھے۔ تو قرآن کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کفار پہ لعنت کی، اور 2 بڑے انبیاء علیہ السلام نے لعنت کی، حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم نے۔ اور گناہ کیا تھا؟ نافرمانی کرنا اور حد سے تجاوز کرنا۔ شریعت نے ہر موقع پر اعتدال کا حکم دیا، انسان حد سے تجاوز نہ کرے۔ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب ہوتا ہے غلو کرنا۔ دین میں غلو چاہے شخصیت میں ہو چاہے اعمال میں ہو، اسلام نے دونوں سے منع کیا۔ شخصیت میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی نبی کا درجہ بہت زیادہ بڑھا دے اور انہیں اللہ کے برابر قرار دے دے، جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجے کو بڑھا کر اور انہوں بھی ربوبیت کا درجہ دے دیا۔ بعض نے انہیں اللہ کا بیٹا شمار کر دیا، بعض نے کہا الہہ 3 ہیں اور ان میں اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا، تو یہ گویا غلو ہے۔ قرآن کریم اس سے بھی انسان کو روکتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے اعمال میں غلو کرنا۔ اعمال میں غلو ہے حد سے زیادہ آگے بڑھنا۔ شریعت نے جو حکم دیا ہے انسان اس سے تجاوز کرے۔ بسا اوقات کوئی عبادت جائز بھی ہوتی ہے لیکن انسان کثرت سے چند دن کرتا ہے پھر اکتا کے چھوڑ دیتا ہے، تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ عبادت کم ہو لیکن ہمیشہ ہو، بنسبت اس کے کہ چند دن ہو اور پھر انسان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک خاتون بھی وہاں تھیں،
ام المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو ساری رات عبادت کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، یعنی اس کی عبادت اور صوم و صلات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ماں علیکم تطیقون، ٹھہر جاؤ، تم اتنی عبادت کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی فإن اللہ لا یمل، یقیناً اللہ نہیں اکتاتا اجر و ثواب دینے میں، تم اکتا جاؤ گے عمل کرنے میں، تم عمل کرنے میں اکتا جاؤ گے، اللہ اجر و ثواب میں نہیں اکتاتا۔ اتنا عمل کرو جس کو تم ہمیشہ کر سکو، دائمی رکھو۔ معلوم ہوا شریعت کا مزاج اعتدال کا مزاج ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3 آدمی آئے اور صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے آپ کی عبادات کے بارے میں پوچھا، انہوں نے عبادات بتائیں۔ انہوں نے اپنے خیال میں اس کو کم سمجھا کہ شاید یہ عبادت کم ہے، تو پھر کہنے لگے نہیں حضور تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، اور ہم کہاں حضور کے برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک نے ان میں سے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضور نے اس موقع پر خطبہ دیا، فرمایا تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ متقی میں ہوں، میری زندگی میں خشیت اور تقوی ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے شریعت کا مزاج اعتدال کا مزاج ہے۔ نمبر 8، عہد کو توڑنا۔ عہد کو توڑنا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی وعدہ کرے اور اس وعدے کو وہ آدمی توڑ لے۔ اب یہ عام ہے، ایک ہے اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا۔ انسان نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ ہے عہد الستو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا تھا کہ یا اللہ آپ ہمارے رب ہو۔ تو جب ہم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے تو اب انسان ہمیشہ اس کو برقرار رکھیں، رب العالمین کے احکامات پہ چلے۔ اسی طرح انسان نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہے، اب اگر وہ اس میں کوئی کمی کوتاہی کرتا ہے گویا وہ پیروی میں اور حضور کے اس دعوے میں کہ میں حضور کی پیروی کرنے والا ہوں اس عہد کو توڑ رہا ہے۔ اسی طرح دنیا میں اگر ایک آدمی دوسرے سے وعدہ کرے اور وعدے کو پورا نہ کرے تو یہ بھی عہد کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں بیان فرمایا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، بسبب اس کے کہ انہوں نے وعدوں کو توڑ دیا ہم نے ان کے اوپر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ انہوں نے وعدوں کو توڑا، ہم نے ان پر لعنت کی۔ معلوم ہوا عہد کو توڑنا لعنت کو لازم کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے دل کو سخت کر دیتا ہے، رب العالمین جب راضی ہوتا ہے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے ہدایت کی بات اثر کرتی ہے، دل نرم ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، انسان کسی کو مشکل میں دیکھ کر تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی طرف اس کا دل کرنے لگتا ہے، عبادت میں اس کا دل کرتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر گناہ کے کاموں کی طرف انسان کا میلان بڑھ جاتا ہے، اس کی زندگی میں سرکشی، ظلم اور تکبر آ جاتا ہے۔ نمبر 9، حکم الہی کے مقابلے میں ہیلا کرنا۔ حکم الہی کے مقابلے میں ہیلا کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بات کا حکم دیں اور انسان اس بات کو پورا نہ کرے، بجائے پورا کرنے کے اسے ہیلے کے ذریعے سے اپنے آپ سے دور کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر بھی لعنت فرماتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جو قوم آباد تھی انہیں منع کیا گیا تھا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی اور وہ پانی کی سطح کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی۔ عام دنوں میں مچھلیاں پانی کی تہ میں چلی جاتی، اب اللہ رب العزت انہیں آزمانا چاہ رہا تھا۔ مچھلیاں پانی کے اوپر نظر آتی تو انہوں نے دیکھا، تو اب انہوں نے ہیلا یہ کیا کہ انہوں نے نالیاں بنا دی
اور بڑا ایک کھڈا کھود دیا، نالی بنائی اور اس سے وہ پانی آنے لگا تو مچھلیاں بھی بیچ میں آ جاتی۔ بڑا انہوں نے ایک کھڈا کھودا، حوض بنایا، اس میں مچھلیاں آ جاتی، پھر یہ دوبارہ راستہ بند کر دیتے تاکہ یہ دوبارہ واپس نہ چلی جائیں۔ پھر اتوار کے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کا شکار کر دیتے۔ اب اللہ نے تو چونکہ منع کیا تھا تم یہ گناہ نہ کرو، لیکن انہوں نے ہیلا کر کے اپنے لیے اس کو جائز کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کو عذاب یہ دیا کہ ان کو بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ ان کے چہرے تبدیل ہو گئے، یہ رات کو سوئے تو صبح اٹھے کوئی بندر کی صورت میں تھے، کوئی خنزیر کی صورت میں تھے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی جیسے کہ ہم نے لعنت کی تھی ہفتے کے دن والوں پر۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم تو ہو کے رہتا ہے، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے، یعنی اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا جب عذاب آیا کوئی بھی نہ بچ سکا، سب کے سب عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ تو وجہ کیا بنی؟ حکم الہی میں ہیلا کرنا۔ اسی طرح بعض لوگ ہیلا کرتے ہیں، زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہیں، اب سال پورا ہونے لگتا ہے تو وہ شوہر پیسے بیوی کو دے دیتا ہے، بیوی سونا شوہر کو دے دیتی ہے تاکہ ہمارے اوپر زکوٰۃ نہ آئے، اور مہینہ گزر گیا پھر دوبارہ واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور انسان یوں ہیلے کرتا ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے یہ مال نصیب نہیں ہوتا، یہ مال کسی نہ کسی پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں ضائع ہو جاتا ہے، کسی حادثے میں، چوری میں چلا جاتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اس میں نکل جاتا ہے، لیکن نادان انسان سمجھتا نہیں۔ وہ انسان سمجھتے میں اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہوں، اور بھائی عقل تجھے خدا نے دی، جس نے عقل کو پیدا کیا ہے تو اس کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، جو تیری عقل کا خالق ہے تو اس کو غلط فہمی میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو اس سے اپنا گناہ مخفی رکھنا چاہ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو ہیلا کرتا ہے تو وہ سخت عذاب الہی میں گرفتار ہوتا ہے۔ نمبر 10، مرتد ہو جانا۔ مرتد ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ کوئی انسان ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے اور پھر کفر پہ زندگی گزارے، مسلمان تھا عیسائی ہو جائے، ہندو بن جائے، قادیانی ہو جائے، رافضی ہو جائے، منکر حدیث ہو جائے، تو ایسا آدمی مرتد ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 86 اور 87 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، پس اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، حالانکہ وہ گواہی دیتے تھے کہ رسول برحق ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس واضح دلائل آئے تھے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ان کا بدلہ یہ ہوگا ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ خالدین فیہا، یہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اللہ ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا۔ جہنم میں ڈالنے کے بعد، جہنم میں ڈالنے کے بعد عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا۔ ولا ہم ینظرون، مہلت نہیں دی جائے گی جہنم میں ڈالنے سے پہلے، جہنم میں ڈالنے سے پہلے اللہ مہلت نہیں دے گا۔ جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا۔ جو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو گیا، دوبارہ مرتد ہو گیا تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے بعض لوگ حقیر دنیا کی خاطر، دولت، پیسے اور مال کی خاطر، عورت، جائیداد اور باہر کے ویزے کی خاطر کوئی عیسائی ہو جاتا ہے، کوئی قادیانی ہو جاتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ حقیر دنیا ہے، انسان اس کی خاطر اپنے ایمان کو ضائع نہ کرے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور اس ایمان کی نعمت کی قدر تب آئے گی جب انسان مٹی کے نیچے ہوگا۔ تو پہلا سوال ہی ایمان پر ہوگا، من ربک،
من نبیوں کا ما دینوں کا، تو وہاں سوال مال دولت پیسے کے بارے میں نہیں ہوگا، وہاں سوال ایمان کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔